والدین کے مرنے کے بعد آصف کی 2 بہنیں تھیں جن کی خاطر وہ قطر چلا گیا تو پیچھے سے بیوی کے میکے والوں نے قبضہ جما لیا۔ وہ ساس کو پیسے بھیج دیتا تو ساس کہتی میں بچیوں کی ماں بن کر ان کی شادیاں کروں گی، اور الٹا اس نے بچیوں کو نوکرانیاں بنا لیا۔ اکثر بچیوں کے پھٹے کپڑے دیکھ کر محلے والے ان کو پرانے کپڑے دے دیتے۔ 2 سال گزر گئے تو ساس اور بیوی نے ایک بار بھی بہنوں سے بات نہ کروائی تو آصف کو عجیب سے خیالات آنے لگے۔ وہ راتوں رات بھاگتا ہوا آیا۔ جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ سامنے شازیہ میری بہنوں کا بہت خیال رکھنا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد میں نے انہیں باپ بن کر پالا ہے، انہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دونوں بہنیں بھائی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگی آصف میں تو انہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں انہیں ماں کی طرح پالوں گی۔ آصف کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے جب اس کے دوست کے توسط سے اس کی نوکری قطر میں لگ گئی۔ 6 مہینے سے شازیہ کا رویہ اپنی دونوں نندوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جب سے آصف کے والدین کی حادثاتی موت ہوئی تھی دونوں بہنیں آصف سے بے تحاشا قریب ہو چکی تھیں۔ وہ بھی انہیں بھائی سے بڑھ کر باپ کی طرح پیار کرتا تھا، اور قطر جانے کی بھی اصل وجہ یہی تھی کہ تاکہ وہ ان کی شادیاں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا۔ بڑی والی بہن 17 سال کی تھی اور چھوٹی والی بہن 16 سال کی۔ دونوں ہی مزاج کی بالکل سادہ تھیں۔ آصف جب جانے لگا تو اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے آبدیدہ تھیں۔ بہرحال وہ دونوں بہنوں کو چھوڑ کر قطر چلا گیا۔ پیچھے سے شازیہ کا چند دن عائزہ اور مائزہ کے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ ہم تینوں عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور میں بھی جوان جہان ہوں اور تم دونوں بھی، اس طرح اکیلا رہنا مناسب نہیں۔ سارا محلہ جانتا ہے کہ تمہارا بھائی بیرون ملک میں ہے، یہاں نہیں، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی ماں اور بھائی کو بلا لوں۔ ان دونوں بچیوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ جتنی بار بھی شازیہ کی والدہ گھر پر آئی تھی بچیوں کے ساتھ بڑی پیار و محبت دکھاتی تھی۔ کچھ ہی دن میں شازیہ کی ماں اور بھائی بھی گھر پر آ گئے، وہیں رہنے لگے، لیکن اس کے بھائی کی نظریں اچھی نہیں تھیں اور نہ ہی اس کی صحبت اچھی تھی۔ آوارہ لٹکوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، لیکن عائزہ اور مائزہ ان باتوں سے ناواقف تھیں۔ نہ وہ کماتا تھا نہ ہی اسے کمانے سے کوئی رغبت تھی۔ سارا دن بس ایک کمرے پر قبضہ جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمرہ مائزہ اور عائزہ کا تھا۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، اسی لیے جب شازیہ نے اپنی والدہ اور بھائی کو گھر بلایا تو عائزہ اور مائزہ سے کہنے لگی کہ تم لوگ میرے ہی کمرے میں سو جایا کرو، کیونکہ میرا بھائی اکیلے کمرے میں رہنے کا عادی ہے، اپنا کمرہ تم لوگ اس کے لیے خالی چھوڑ دینا۔ دونوں پہلے تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اپنی بھابھی کو کہنے لگی بھابھی یہاں ہمارے کپڑے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہم وہاں سے کیا کیا اٹھائیں گے؟ وہ کہنے لگی سب کچھ یہیں رہنے دو، رات کی تو بات ہے، وہ سو جایا کرے گا، دن میں وہ باہر بیٹھ جایا کرے گا، تم لوگ اپنے کمرے میں پڑھ لیا کرنا۔ ایک ہی کمرے میں شازیہ اور اس کی ماں بیڈ پر سو گئے اور دونوں بچیوں کو زمین پر بستر بچھا دیے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں بڑی پریشان ہوئیں۔ انہیں اپنے کمرے کی عادت تھی، حالانکہ ایک ڈرائنگ روم بھی ان کے گھر میں موجود تھا۔ شازیہ چاہتی تو اپنے بھائی کو وہاں بھی رکھ سکتی تھی۔ ایک بار دونوں نے کالج جانا تھا۔ مائزہ بھی 11ویں جماعت میں تھی، البتہ عائزہ 12ویں میں پڑھتی تھی۔ انہیں صبح صبح اٹھ کر کالج کے لیے تیاری کرنی تھی۔ شازیہ اور اس کی والدہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے شازیہ کو جگایا کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ کمرہ خالی کر دیں، کیونکہ ہم نے تیار ہونا ہے، کالج جانا ہے۔ وہ کہنے لگی ارے تم کیا صبح صبح میری نیند خراب کر رہی ہو، جا کر دروازہ کھٹکاؤ اور کہو کہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ کمرے سے باہر نکل جائے گا، بڑا شریف سا بھائی ہے میرا، اور تم لوگ بھی اب اسے بھائی ہی سمجھو، زیادہ تکلف برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں اٹھ کر جب اپنے کمرے پر دستک دینے لگی تو اندر سے چلانے کی آواز آئی، کیا تکلیف ہے، صبح صبح کیسی موت آن پڑی ہے جو دروازہ دھڑ دھڑ بجائے جا رہی ہو۔ فضل کی دھاڑ دار آواز سن کر دونوں ہی گھبرا گئی تھیں۔ عائزہ نے ہمت کر کے کہا کہ فضل بھائی ہمیں کالج جانا ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی ہمارا کمرہ خالی کر دو، ہمیں تیار ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب مصیبت ہے، آپا تو کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ تمہارا ہے۔ کہنے لگا اچھا رکو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو صرف شلوار پہنی تھی، قمیض اور بنیان پہننے کی بھی زحمت نہ کی، یوں ہی بے شرموں کی طرح دروازہ کھول دیا۔ دونوں بہنوں کی نظریں جھک گئیں تھیں۔ پھر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور جا کر لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گیا۔ دونوں بہنیں تیار ہوئیں، اپنے کتابیں اٹھائیں۔ جب ناشتہ بنانے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں آئیں تو وہ صوفے پر ویسے ہی سویا ہوا تھا، لاؤنج میں ہی تھا۔ جیسے ہی دونوں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تو کھٹ پٹ کی آواز پر وہ چلانے لگا، کہنے لگا تم دونوں کو چین ہے نہ سکون، سونے بھی نہیں دیتی۔ دونوں ہی گھبرا گئیں۔
ناشتہ بنانے کے بعد کالج چلی گئیں۔ جیسے ہی کالج سے واپس آئیں تو دوپہر کا 1:30 بج گیا تھا۔ کالج کی نکڑ پر ہی انہوں نے آوارہ لڑکوں کے ساتھ فضل کو بھی کھڑے دیکھا جو آتی جاتی لڑکیوں پر فکرے کس رہے تھے۔ دونوں بہنیں گھبراتی ہوئی گلی سے گزری تھی۔ جب گھر پہنچی تو پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ دونوں ماں بیٹی ناشتہ کر رہی تھیں۔ شازیہ کہنے لگی، اچھا ہوا تم دونوں آ گئی، میرے تو آج سر میں بے تحاشا درد ہو رہا ہے، صبح سے میں تو درد سے تڑپے جا رہی ہوں، ابھی میں نے سر درد کی گولی کھائی ہے۔ ایسا کرو مائزہ تم کچن اور گھر کی صفائی کر لو اور عائزہ تم کھانا بنا لو۔ دونوں بہنوں نے بس کپڑے ہی تبدیل کیے تھے اور گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ بھوکی پیاسی دونوں گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ سارا کام نپٹانے کے بعد 4 بج چکے تھے جب عائزہ نے روٹی بنائی اور مائزہ سے کہنے لگی کہ کھانا کھا لیتے ہیں پھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ جیسے ہی روٹی کھانے لگی فضل گھر پر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اس نے چلا کر شازیہ کو بلایا۔ شازیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شازیہ کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگا، بھئی یہاں پر خود ہی کھانا کھانے کا رواج ہے، کیا کسی کو روٹی پانی نہیں پوچھا جاتا؟ تھک ہار کر باہر سے آیا ہوں، کوئی کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ اس کا اشارہ عائزہ کی طرف تھا۔ شازیہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہے۔ پھر کمرے سے باہر آئی، ان دونوں بہنوں کو روٹی کھاتے دیکھا تو کہنے لگی، تم لوگوں کو بس اپنی پڑی رہتی ہے، میرا بھائی باہر سے آیا ہے، کیا تھا 2 روٹیاں اس کے لیے بھی بنا دیتی۔ عائزہ کہنے لگی، بھابھی میں کھانا کھا کر بنا دوں گی، ہم بھی کالج سے بھوکے ہی آئے تھے اور ابھی سارے گھر کا کام کر کے کھانا کھانے لگے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ شازیہ کی ماں جو وہیں پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگی، توبہ توبہ شازیہ، تمہاری نندوں کی تو گز لمبی زبان ہے، ارے کیا آصف آتا تب بھی یہ یوں ہی زبان چلاتی، کیا 2 روٹیاں بھائی کو پکا کے نہ دیتی؟ صحیح بات ہے، غیر بھائی جتنا بھی کر لیں غیر ہی رہتے ہیں۔ فضل تو ان کو اپنی چھوٹی بہنیں سمجھتا ہے، لیکن یہ کہاں اس کے لیے روٹی بنائیں گے۔ خیر میں اٹھ کر بنا دیتی ہوں، میری بوڑھی جان میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو 2 روٹیاں بنا کر دے دوں۔ عائزہ نے کھانا وہیں چھوڑ دیا، کہنے لگی، آنٹی آپ رہنے دیں، میں فضل بھائی کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیچاری کچن میں چلی گئی۔ شازیہ کی ماں کہنے لگی، بیٹا 2 روٹیاں مجھے بھی پکا دو اور ایک اپنی بھابھی کے لیے بھی بنا دینا، علی کے سر میں بڑا درد ہے۔ عائزہ روٹیاں بنانے لگی اور فضل وہیں مائزہ کے برابر میں بیٹھ گیا، پلیٹ میں سالن ڈالا اور روٹی اٹھا کر کھانے لگا۔ مائزہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ بار بار مائزہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یوں تو دونوں بہنیں ہی خوبصورت اور معصوم تھیں، لیکن مائزہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ فضل کی نظریں اس پر بڑی بے باکی سے اٹھنے لگیں۔ مائزہ الجھن کا شکار ہوئی تھی، ابھی بمشکل آدھی روٹی ہی کھائی تھی۔ اس نے باقی کی روٹی وہیں چھوڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائزہ روٹیاں بنانے لگی تو فضل نے 2 کی بجائے 4 روٹیاں کھائی تھیں۔ بیچاری کچن میں تھک گئی تھی، سب کھانا کھا چکے تھے لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ روٹیاں بنانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مائزہ رو رہی تھی۔ عائزہ اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، بھابھی کا یہ جو بھائی ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، ہم اپنا کمرہ ان کو کیوں دیں؟ اب ہمیں پڑھنا ہے اور دیکھ لینا کھانا کھاتے یہ کہے گا کمرہ خالی کرو مجھے سونا ہے، بھابھی اسے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں شفٹ کرتی، وہاں ایک چارپائی بچھا دیں، پورا دن وہیں پڑا رہے، کم از کم ہم تو اپنے کمرے میں سکون سے اٹھ بیٹھ سکیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب بلا تکلف فضل نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا، کہنے لگا، تم دونوں نکلو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اس بار عائزہ نے اسے کہا کہ فضل بھائی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے برائے کرم آپ ڈرائنگ روم میں جا کر شفٹ ہو جائیں۔ کہنے لگا، بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، ابھی جا کر آپا کو بولتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شازیہ آ گئی، کہنے لگی، تم لوگوں نے فضل کو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا ہے۔ عائزہ کہنے لگی، بھابھی ہمیں پڑھنا ہے، آپ ایسا کریں فضل بھائی کو ڈرائنگ روم میں شفٹ کر دیں۔ وہ کہنے لگی کہ پاگل ہو گئی ہو، ڈرائنگ روم مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں وہاں جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں جائے گا، تم لوگوں کو پڑھنا ہے تو ٹی وی لاؤنج میں پڑھ لو۔ فضل دوپہر کا باہر گیا تھا، تھکا ہارا آیا ہے، یہ 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر سکتا، انسان کو ذرا تو لحاظ ہونا چاہیے، لیکن تم تو شاید سارے لحاظ بھول بیٹھی ہو۔ شازیہ نے بھی انہی کو باتیں سنائی تھی۔ دونوں بہنوں نے اپنی کتابیں اٹھائی اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ فضل ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کی زندگی دن بدن بدتر سے بدترین ہونے لگی تھی۔ اب تو فضل بلا جھجک کچن میں آ جاتا، کبھی عائزہ کے پاس کھڑا ہوتا، کہتا، مجھے چائے بنا کر دو۔ وہ کہتی، بھائی آپ باہر جا کر بیٹھے، میں چائے بنا کر باہر ٹیبل پہ رکھ دوں گی۔ لیکن وہ کہتا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میری مرضی، میری بہن کا گھر ہے، جہاں چاہے میں کھڑا ہوں۔ تو کبھی مائزہ کو اپنے کمرے میں بلاتا، کہتا، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ شازیہ نے تو ہر کام سے ہی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔
کوئی کام نہیں کرتی تھی. ماں بیٹی دونوں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی تھی اور سارے کاموں کی ذمہ داری آصف کی دونوں چھوٹی بہنوں پر ڈال دی تھی. لیکن بات بس یہیں تک محدود نہ تھی. ایک دن تو نے وہ حرکت کی کہ عائزہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ دونوں کالج سے واپس آ رہی تھی جب وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا. ایک دوست نے معائزہ کو سیٹی ماری تو فضل اس کے پیٹ پر کوہنی مار کر کہنے لگا اسے مت چھیڑنا، یہ میرے والی ہے. پھر اس نے عائزہ پر فکرہ کسا. عائزہ کتنے دنوں سے یہ بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی. دبے لفظوں میں ایک دو بار شازیہ سے بھی کہہ چکی تھی آپ کا بھائی آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آتے جاتے ہراساں اور پریشان کرتا ہے تو وہ آگے سے ٹال جاتی، کہتی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا. حالانکہ وہ 20 سال کا تھا، چھوٹا بچہ تو نہ تھا. اس پر فضل ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں اسے چھیڑ سکتا ہوں، اس لڑکے کو تو جیسے موقع مل گیا. وہ عائزہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کہنے لگا کہاں جا رہی ہو. عائزہ خاموشی سے چلتی رہی. معائزہ کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی. اس نے اپنی بہن کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا کہ اچانک اس لڑکے نے عائزہ کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا. ایک زوردار تھپڑ تھا جو عائزہ نے اس لڑکے کے منہ پر دے مارا. یہ دیکھ کے باقی لڑکے بھی حیرت سے دیکھنے لگے. وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا دوپٹہ کھینچنے کی. شور کی آواز سن کے آس پاس کے دکاندار عائزہ کے پاس آ گئے. عائزہ کہنے لگی یہ لڑکے کب سے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، آتے جاتے فکرے کستے ہیں اور آج اس لڑکے کی اتنی ہمت کہ اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی. یہ سننا تھا کہ دکانداروں نے بھی اس لڑکے کو خوب مارا. باقی لڑکے تو وہیں سے بھاگ نکلے. عائزہ اور معائزہ جب گھر پہنچی تو عائزہ نے سے کہا کہ تم کوئی بھی بات فوزیہ بھابھی کو نہیں بتاؤ گی. یہ دن فضل دوپہر کو گھر نہیں آیا تھا بلکہ رات کو آیا اور گھر آتے ہی شازیہ کو بلانے لگا. کہنے لگا تمہاری نند نے اچھا نہیں کیا. ارے اگر اسے اس لڑکے سے کوئی تکلیف تھی تو مجھ سے کہتی، میں اسے سمجھا دیتا. اس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور اس کو دکانداروں سے پٹوایا. وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا. شازیہ کہنے لگی تمہیں ضرورت کیا تھی لڑکوں کے ساتھ الجھنے کی. ارے لڑکوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر فکرے کسنا. عائزہ کہنے لگی اس نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا بھابھی، اور یہ بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر آج میں اسے تھپڑ نہ مارتی تو کل کو تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. فضل کہنے لگا ایسے ہی کچھ کر سکتا تھا، تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، تم مجھ سے کہہ دیتی، میں اسے سمجھا دیتا. عائزہ غصے سے بھر کر کہنے لگی تم سمجھاتے؟ تم تو خود ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑکیوں کے ساتھ یہی حرکتیں کرتے ہو. ہم اس لیے چپ تھے کہ ہماری بھابھی کے بھائی ہو، ورنہ تمہاری حرکتیں بھی ایسی ہی ہیں کہ تمہیں بھی بیچ بازار میں پیٹا جائے. یہ کہنا تھا کہ شازیہ غصے سے کہنے لگی بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری. ایک تھپڑ شازیہ نے عائزہ کے منہ پر مارا. معائزہ تو ویسے ہی سہم کے کھڑی ہو گئی. عائزہ کہنے لگی بھائی کا فون آنے دو، میں ساری حرکتیں بتاؤں گی اپنے بھائی کو. آپ اسے یہاں سے چلتا کریں ورنہ میں بھائی سے کہہ کر اسے اتنے جوتے پڑواؤں گی کہ یہ یاد کرے گا. ہم کب سے برداشت کر رہے ہیں، گھر کے سارے کام بھی کر رہے ہیں، اور اب آپ نے اپنے اس آوارہ بھائی کو دے دیا. یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بھائی کا گھر ہے. اپنی ماں اور بھائی سے کہنے نکلیں یہاں سے. عائزہ ہمت دکھا رہی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. دونوں ماں بیٹی نے اس رات معائزہ اور عائزہ کو خوب مارا. ان کی کالج کی کتابیں چولہے پر رکھ کر جلا دی. کہنے لگی تم لوگوں کو پڑھنے نہیں دیں گے، تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلو گی. آصف کا فون آتا تو شازیہ اور اس کی ماں معائزہ اور عائزہ سے اس کی بات نہیں کرواتی. شازیہ کی ماں آصف سے کہتی میں تو ان کو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں، ماں بن کر انہیں پیار کرتی ہوں، ان کے بڑے اچھی جگہ رشتے بھی کر دوں گی، تم بس پیسے بھیجو کیونکہ تمہاری بڑی بہن اب جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے بھی بڑے بڑے اچھے آ رہے ہیں. اور دیکھو بیٹا اچھے رشتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، لڑکی کی عمر اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر اچھے رشتے نہیں ملتے. آصف نے اچھی خاصی رقم اپنی ساس کو بھیجنی شروع کر دی. انہیں دنوں فضل نے اپنے اسی دوست سے کہا کہ اگر تم عائزہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو ہمارے گھر عائزہ کے رشتے کے لیے بھیجو اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ تم کوئی اور لڑکے ہو اور بڑے اچھے گھر سے اس کا رشتہ آیا ہے. جیسے ہی تمہارا اس سے رشتہ طے ہو جائے گا، تمہارا اس سے نکاح ہو جائے گا تو پھر تم ساری زندگی اپنے تھپڑ کا بدلہ اس سے لیتے رہنا. وہ لڑکا فوراً سے مان گیا اور اپنی ماں کو عائزہ کے رشتے کے لیے بھیجا. اس کو یہ بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت کماتا ہے، شریف ہے. عائزہ کا رشتہ لڑکے کے ساتھ پکا کر دیا گیا. عائزہ اس بات سے بالکل انجان تھی لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے کئی بار کوشش کی وہ آصف کو منع کرے کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن فون صرف شازیہ کے پاس ہوتا. اب شازیہ اپنے فون سے ان کی بات آصف سے کرواتی ہی نہیں تھی. جب بھی آصف پوچھتا کہ معائزہ اور عائزہ کہاں ہیں تو وہ بہانے بناتی تھی، پڑھ رہی ہیں، سو رہی ہیں. آصف وہ تو کبھی تمہیں یاد ہی نہیں کرتی، کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ بھائی سے بات کروا دیں. بس انہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے کتنے پیسے بھیجے ہیں، میں تو ان کو
महीने के 10,000 खर्ची भी देती हूँ। फिर इसके अलावा इनके खर्चे हैं, जहेज़ बनाना है। बस तुम कोशिश करो कि अपनी ड्यूटी डबल कर लो। ज़ाहिर सी बात है, कमाओगे तो बहनों की शादी करोगे और फिर जल्दी वापस आ जाओ। मैं कब तक सब्र करके बैठी रहूँ? 6 महीने ही तो हमारी शादी को हुए थे और तुम बहनों की खातिर परदेस चले गए। फिर इसे आयज़ा के रिश्ते की भी खुशखबरी सुना दी। लड़के की बड़ी तारीफ़ें करने लगी। वो कहने लगा, देखो बहुत देखभाल कर मेरी बहन का रिश्ता करना। कहने लगी, हाँ हाँ, लड़का बहुत अच्छा खाता कमाता है, आयज़ा बहुत खुश रहेगी। वो कहने लगा कि तुम मंगनी कर दो, लेकिन शादी इस वक्त होगी जब मैं वापस आऊँगा। शाज़िया कहने लगी, इसकी सास मंगनी की बजाय निकाह करना चाहती है। हम निकाह अभी कर देते हैं और उससे इस वक्त करेंगे जब तुम आ जाओगे। पता नहीं क्यों आसिफ वहाँ बेहद परेशान था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि दोनों बहनें जो इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसे अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप का दर्जा देती थी, इससे फ़ोन पर बात ना करें। इसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो चाहता था कि एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगा कर आए। शाज़िया से कई बार कह चुका था कि मेरी मायज़ा से और आयज़ा से बात करवाओ, लेकिन वो नहीं करवाती थी। अब तो इसने इन दोनों बहनों को कपड़े तक बनाकर देने छोड़ दिए थे। वो हर वक्त पुराने कपड़ों में रहने लगी। अक्सर मोहल्ले वाले जब घर आते, इन दोनों बच्चियों का हुलिया देख कर इन पर तरस आने लगता। वो अपने कपड़े इन्हें दे जाते। एक बार इसी आवारा लड़के की माँ घर पर आई और कहने लगी कि 2 महीने बाद मुझे निकाह चाहिए। रुश्ती इस वक्त होगी जब इसका भाई आ जाएगा। इन्हीं दिनों फजल भी अपनी माँ से ये कह रहा था कि इसका निकाह मायज़ा से कर दिया जाए, ताकि आसिफ आकर कोई फसाद ना खड़ा कर दे। निकाह हो जाएगा तो वैसे ज़रूर कबूल करेगा। ये बात जब मायज़ा ने सुनी तो बेहद परेशान हो गई। आयज़ा से भी उसने इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी, मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता इसके साथ नहीं होने दूंगी। इनकी कोशिश यही थी कि कभी इनके हाथ शाज़िया का फ़ोन लग जाए तो वो आसिफ को सारी बात बता दें, क्योंकि इनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। शाज़िया हर वक्त इन्हें घर के कामों में लगाए रखती थी या फिर कमरे में बंद रखती थी। एक बार वो दोनों बहनें लाउंज में सो रही थी कि जब रात को देर से फजल घर में दाखिल हुआ था। दोस्तों ने आज इसे नशे के सिगरेट पिलाए थे, इसलिए नशे से चूर था। घर के मेन दरवाजे की चाबी इसके पास मौजूद होती थी। मायज़ा और आयज़ा को सोते हुए देखा तो मायज़ा के मुंह पर हाथ रख दिया। मायज़ा फ़ौरन से उठ गई। वो चला नहीं सकती थी क्योंकि फजल ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। इसे ज़बरदस्ती बाजू से घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो इसका हाथ हटाकर शोर मचाती, फजल इसे अपने बेड पर धकेल चुका था और इसका ही दुपट्टा इसके मुँह पर बांध दिया। कहने लगा, यूँ तो तुम मेरे काबू नहीं आओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम्हें मजबूरन मुझसे निकाह करना पड़ेगा और फिर तुम्हें बताऊँगा कि फजल क्या चीज़ हैं। बहुत फ़ख्र है तुम दोनों को अपने हुस्न पर। तुम लोग मुझे बहुत बुरा समझती हो। आज तुम्हारी इज्जत को तार तार करके रख दूंगा। इससे पहले कि वो गलत किस्म की जसारत करता, बाहर की डोर बेल बजी थी। रात के 1 बजे का वक्त था। फजल परेशान हो गया कि इस वक्त कौन आ सकता है। उसने मायज़ा के दोनों हाथ भी बांध रखे थे और मुंह पर भी दुपट्टा बांध रखा था। इसे कमरे में ही छोड़कर वो बाहर आया। तब तक शाज़िया ने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने आसिफ को देखकर वो तो हैरान और शशदा रह गई। आसिफ घर के अंदर आया। कहने लगा, मैंने सोचा सरप्राइज़ दूं। ये देखकर तो फजल की हवाएं उड़ गईं। इसकी सास भी परेशान थी। मायज़ा ने जब भाई की आवाज़ सुनी तो दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। आयज़ा भी उठकर भाई के साथ लगकर रो रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनी तो आसिफ फ़ौरन से कमरे में गया। जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो मायज़ा के मुंह पर और हाथों पर दुपट्टा बांधा देखा तो परेशान सा हो गया। फ़ौरन से इसका तो वो रो कर फजल की हरकतें बताने लगी। ये सुनकर तो आसिफ तैश में आ गया। इसने फजल को बहुत मारा, मार मार कर इसे लहू लहान कर दिया। शाज़िया रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बहन मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वो कहने लगा, मेरी बहन अपने हाथ और मुंह खुद ब खुद नहीं बांध सकती। फिर जब इसने तफ्तीश कराई तो आयज़ा का रिश्ता जिस लड़के से किया गया था वो एक आवारा उबाश लड़का था। इसने फ़ौरन इससे रिश्ता ख़त्म किया। बहनों के रिश्ते अच्छी जगह पर किए। शाज़िया को भी तलाक दे दी, क्योंकि जानता था कि वो कभी भी इसके साथ मुखलिस नहीं रह सकती, क्योंकि ना तो इसकी माँ ने इसकी अच्छी तरबियत की थी और ना ही अपने बेटे की। बर वक़्त अल्लाह ने दोनों बच्चियों की इज़्ज़त को बाहिफाजत बचा लिया था। उम्मीद करते हैं आपको आज का वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।